اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو اور چینل الہی ریئیکشنز۔ آج ہم لے کر آئے ایک بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن، اور آج ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں سورہ الکہف ود اردو ٹرانسلیشن۔ تو ابھی تک اپنے چینل پہ ہم لوگ 2 سورہ پہ ریئیکٹ کر چکے ہیں۔ جو پہلا ہم نے سنا تھا وہ تھا سورہ ملک، پھر ہم نے سنا سورہ رحمان۔ تو جب بھی آپ سورہ سنتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ آپ کو شانتی دیتا ہے، مطلب آپ کو سن کے اتنا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آج مطلب اتنا ریلیف ملتا ہے، بہت ہی اچھا لگا۔ پہلا سورہ ملک سنا تھا، اس کے اندر ہم نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کو چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے، اور سورہ رحمان میں بھی کچھ حد تک یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ چیزوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہو، یہ سب کرنے والے خدا ہیں، اللہ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، تو آپ اس چیز کو ایگو میں کیوں لیتے ہو، مطلب ایگو تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں، آج دیکھتے ہیں سورہ الکہف میں کیا ہے اور پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میں آج کی ویڈیو کے لیے تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہوں، لیٹس سی کہ کیا ہے ویڈیو میں۔ واقعی میں یہ بات بالکل سچ ہے، جب کبھی بھی ہم سورہ سنتے ہیں تو من کو جو شانتی اور آپ کے تھاٹس کو جو سیٹسفیکیشن ملتی ہے، بیکاز ہمارے من میں جو تھاٹس چل رہے ہوتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ جو جیت حاصل ہوئی ہے یا یہ سکسیس میری محنت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو سورہ میں ایسی بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اس خدا کی رحمت، خدا کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مینز ہم لوگ جسٹ ایک پپٹ ہیں اور خدا کی رحمت اور اس کی بس کرپا سے ہی ہم سب چل رہے ہیں۔ تو جب کبھی بھی میں سورہ کی باتیں سنتی ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں میرے من کو بہت زیادہ ٹچ کرتی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کے لیے بھی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی، بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے۔ ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا۔ یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی۔ ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا۔ اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں،
اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں. اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو. ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے. جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے. بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے. ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں. تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا. اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے. اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 پر 300 سال رہے. کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے. اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں. وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے. اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ انشاءاللہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں،
اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خواستگار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری. اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے. کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. مطلب اب تک ہم لوگ جتنے بھی سرہا سنتے آئے ہیں، ہم تو ایک پہلی چیز تو ہم ہر سرہا میں یہی کہتے ہیں کہ سنتے ہوئے دل کو جو شانتی ملتی ہے، مطلب اتنا اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ بہت ہی اچھی جگہ بیٹھے ہوئے ہو سب کچھ. اور دوسری چیز جیسے وہ ایک ایک مطلب سمجھاتے ہیں، مجھے ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ سمجھاتے رہتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ تم عبادت کرو، عبادت کرنے سے تمہارے ساتھ یہ ہوگا، جیسے لاسٹ میں وہ کہہ رہے تھے تمہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ کیسا ہوگا. بات وہی ہے، ہر بات میں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ کو عبادت کرنی چاہیے. آپ کو جتنی زیادہ عبادت کرو گے اتنی آپ کی زندگی اچھی ہوگی. بیچ میں انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی بولا کہ آپ کو اپنا نیم بنا کے رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج کل کی دنیاوی چیزوں میں آپ کھو گئے ہو کہ ٹھیک ہے آپ کو اپنے دوستوں سے ملنے جانا ہے، آپ کی پارٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، یا کہہ لو آفس کے کام ہے، اس میں آپ اپنی عبادت بھول گئے، آپ اپنا نیم بھول گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کا ہے وہ تو آپ کو اپنا نیم تو یاد رکھنا ہی چاہیے. تو بہت اچھی باتیں لگی مجھے ان کی سن کے. مجھے تو یہ ویڈیو کافی اچھی لگی. تو سب سے جو امپریسو بات مجھے اس ویڈیو کی لگی کہ اس ویڈیو میں جب سے ہم نے اسلام دھرم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے، کچھ جاننا شروع کیا ہے، یہ سب سے اچھی بات تھی کہ اس دھرم میں عبادت کو ہمیشہ نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے. ہم نے جتنے بھی سورہ آج تک سنے ہیں ان سب میں عبادت کی امپورٹنس کو بتایا ہے. اور آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہمیں کون کون سے لاس ہونے والے ہیں. ہمارے سارے فرینڈس ہم سے دور ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے جمدوت لینے آئیں گے، اور ہمارے ساتھ مرنے کے بعد کیا کیا بیہیویئر ہونے والا ہے. تو یہ سب باتیں. اور جب آپ کسی ایسی ویڈیو کو سنیں جس میں آپ کے تھاٹس رک جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ ویڈیو کہیں نہ کہیں آپ پہ بہت امپیکٹفل جو ہے امپیکٹ کرے گی. تو اس ویڈیو کو دیکھتے وقت آپ بلیو مانیے گا میرے تھاٹس بالکل رک گئے تھے. میں صرف فوکس کر رہی تھی کہ وہ کیا باتیں کس باریکی کے ساتھ بتا رہے ہیں. تو واقعی میں یہ ویڈیو ابھی تک کے جتنے بھی میں نے سرہا سنے ہیں مجھے یہ ویڈیو سب سے زیادہ پسند آئی. تو ٹھیک ہے گائز، اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی. اور یہ سورہ الکہف جو ہے وہ ویسے پوری ویڈیو جو تھی وہ شاید 55-60 منٹس کے آس پاس
आसपास की वीडियो थी, पर हम उसको पार्ट्स में कर रहे हैं, तो ये उसका पहला पार्ट था। मैं होप करती हूँ आपको उसका ये पहला पार्ट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करके जाना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।